اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا۔ گزشتہ آیات میں، گزشتہ درسوں میں آپ حضرات سن چکے ہیں کہ مسلمانوں سے لیے گئے عہد کا تذکرہ تھا، اور امت مسلمہ کے پہلے طبقے نے اس عہد کو پورا بھی کیا، سمعنا و اطعنا جیسے کلمات کے ساتھ کہ ہم نے سنا بھی اور ہم نے اطاعت بھی کی۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، کہ ہم نے سنا، اطاعت کی، اور اگر کچھ کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ کے ہاں حاضر ہونے کا تذکرہ بھی کیا کہ ہم کو وہیں پر پہنچنا ہے۔ اور پھر آخری طبقے کو یہ بات سمجھانے کے لیے بنی اسرائیل کے عہد کا ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا، جنہوں نے عہد کو سنا تو صحیح لیکن پورا نہ کر سکے، اس کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ان پر پڑی، اللہ کی طرف سے عذاب آئے۔ اگر تم نے بھی اللہ کے عہدوں کو توڑا تو نقصان میں چلے جاؤ گے۔ تو بنی اسرائیل کی پیروی کی بجائے اپنی ہی امت کے پہلے طبقے کی پیروی کرنا، اسی کے اندر تمہاری کامیابی اور کامرانی ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کا لفظ کثرت سے قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ اسرا عبد کو کہتے ہیں، اللہ کا بندہ، اور ایل یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تو گویا کہ اسرائیل عبداللہ کے معنی میں ہے، اللہ کے بندے کے معنی میں ہے، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ آگے پھر انہی 12 خاندانوں کا تذکرہ ہے کہ یہ 12 کے 12 بیٹے ایک 12 کے 12 خاندان بنے، اور ان کے اندر ہر ایک خاندان میں ایک سردار ہوتا تھا۔ چھوٹے موٹے معاملات اپنے خاندان کے وہ خود ہی نمٹا لیا کرتا تھا، اور اگر کوئی بڑا مسئلہ پیش آ جاتا یا شریعت کا معاملہ پیش آ جاتا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس مقدمے کو پیش کیا جاتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کر دیے تھے، 12 نگران مقرر کر دیے تھے۔ اس سے مراد یہی 12 خاندان ہیں کہ ہر خاندان کا اپنا اپنا سردار ہوتا تھا، نگران ہوتا تھا۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بنی اسرائیل کو یہ کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ساتھ ہونے کا ایک مفہوم بڑا واضح ہے کہ میری رضا تمہارے ساتھ ہے، میری خوشنودی تمہارے ساتھ ہے، اور ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اس معنی میں بھی یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے، اور اس کو اپنے اصل اور ظاہری معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی ذات بذات خود تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہونے کا مفہوم یہ
اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی شان، جیسے اس کو مناسب ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس طرح سے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی تھا۔ اور قرآن پاک میں کئی جگہ پر اس کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں الرحمن علی العرش استویٰ کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مقیم ہو گئے۔ عرش پر مقیم ہونے کا مفہوم بھی اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہے، اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جہاں بھی کوئی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، اس کا مفہوم بھی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور غار ثور کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قلزم پار کرنے سے پہلے فرمایا تھا کہ ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں۔ تو اس کا قرآن پاک میں متعدد جگہ پر تذکرہ ہے۔ اگر تو اللہ کی مدد شامل حال ہونے کا مفہوم ہو، وہ تو بالکل واضح ہے کہ اللہ جہاں بھی ہوں اس کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اور اگر اللہ کی ذات تمہارے ساتھ یا عرش پر ہونے کا مفہوم لیا جائے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیباں اور مناسب ہے ویسے اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں یا اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں۔ جیسے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ گھر میں ہیں یا مسجد میں ہیں یا بازار میں ہیں، یہ مفہوم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہارے قریب ہیں تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ۔ رگ جان اس رگ کو کہتے ہیں جو دل سے دماغ کے ساتھ جڑتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ کٹ جائے تو پھر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ حبل الورید عربی میں کہتے ہیں اور رگ جان ہم اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں۔ تو رگ جان انسان کے اتنا زیادہ قریب ہے کہ دل کے بھی قریب، دل سے بھی جڑی ہوئی ہے اور دماغ سے بھی جڑی ہوئی ہے، اور یہ دونوں چیزیں انسان کے زندہ رہنے میں معین اور مددگار ہی نہیں بلکہ مؤثر ہیں۔ اگر ان کا یہ رابطہ کٹ جائے تو انسان جی نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ میں اس رگ جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ اب قریب ہونے کا معنی اللہ بہتر جانتے ہیں، اور ہم عام لوگوں کے معاملات اور ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے عشق کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں غرق ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ، ان کی سوچ بالکل ہم سے علیحدہ ہے۔ چنانچہ ان کے بارے میں بھی ایک شاعر نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ تو سچ ہے کہ وہ قریب رگ جاں ہے، یہ تو سچ ہے کہ وہ قریب رگ جاں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں تو اس کی سچائی میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ وہ قریب رگ جاں ہے، مگر بہت دور ہے یہ قرب رگ جاں بھی۔ جب انسان کسی کی محبت میں مٹ جاتا ہے تو اتنا قرب بھی اس کو دوری محسوس ہوتا ہے، قرب نہیں لگتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ قرب مجھے نصیب ہو جائے۔ تو بہت سارے اللہ والے ہر دور میں ایسے رہے ہیں جو اس قرب کو بھی دوری محسوس کرتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی ایسے نیک اور صلحاء بندوں میں شامل فرمائے۔ تو قرآن پاک میں جہاں پر بھی اللہ کی ذات کے حوالہ سے یہ آئے کہ جیسے اللہ عرش پر ہیں یا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں، تو ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے اس کی شان ہے اس کے مطابق وہ عرش پر ہیں، اسی کے مطابق وہ ہر کسی کے ساتھ ہیں۔ ہماری طرح نہیں ہے جیسا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یا ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی مقام سے پاک ہیں۔ کسی جگہ ہونے کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس کی تجلیات کے انوارات زیادہ ہیں، جیسے عرش پر اللہ کی تجلیات کے انوارات عام جگہوں کی بنسبت زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی سچی محبت اور آپ نے ساتھ لگاؤ عطا فرمائے۔